فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، جس کی توفیق خاص سے اور اس کے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے ہم سب ماہانہ درس قرآن میں جمع ہوئے، اور جتنے بھی احباب منہاج المصطفیٰ کے پیج سے اور شہباز سعود کے پیج سے لائیو اس کو سن رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہانہ جو درس قرآن کی محفل ہوتی ہے، یہ ہر ماہ جو پہلا ہفتہ ہوتا ہے بعد نماز عشاء اس درس قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن آج وقت میں اس لیے تبدیلی کی گئی کیونکہ ایک عشاء کے بعد نماز عشاء یہاں پر ایک محفل میلاد پاک کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں برادر اکبر قبلہ سیدی پیر سید محمد جابر علی شاہ صاحب ہمدانی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائیں گے۔ تو آج کا جو درس ہے یہ مختصر سا اختصار کے ساتھ انشاءاللہ ہوگا۔ جو یہاں پر موجود ہیں احباب، وہ اس محفل کے بعد درس کے بعد محفل میلاد میں تشریف لے جائیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ میلاد پاک کے حوالے سے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اس دور میں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میلاد کی خوشیاں منانا کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ تو آج کا جو درس ہے وہ میلاد کی شرعی حیثیت قرآن کی روشنی ہے۔ میلاد کی شرعی حیثیت قرآن کی روشنی میں۔ قرآن قیامت تک رہنمائی فرماتا رہے گا۔ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارا تعلق قرآن سے کمزور ہو گیا ہے۔
تعلق اگر قرآن سے مضبوط ہو جائے تو جو لوگوں کی مایوسیاں ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات ابھرتے ہیں، ہر مسئلے کا حل اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رکھ دیا قیامت تک۔ گویا قرآن مجید زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق اگر مضبوط ہو جائے تو ہمارے سارے سوالات کے جو جوابات ہیں اس میں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور اس دنیا میں تشریف آوری اس کائنات کے اندر ابتدا سے انتہا تک اس کائنات میں جتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان پر فرمائی ہیں، نازل فرمائی ہیں، اللہ رب العزت نے اس مخلوق پر جتنے کرم اور جتنے احسان فرمائے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور آپ کی بعثت اور آپ کا وجود مبارک کائنات کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ بلکہ ساری نعمتیں جو مخلوق کو ملی اس کا سبب نعمت وجود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ لوگوں، اگر تم کو میری کوئی نعمت ملے، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے یا جس پر میرا احسان ہو تو اس کا شکر بجا لائے۔ اور شکر بجا لانے پر اللہ نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر تم اللہ کا شکر بجا لاؤ گے، کسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دے گا۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کی نعمت کا شکر بجا لانا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔
اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دی، یعنی فرعون کو جب یہ خبر ہو گئی کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بڑے ہو کر اس کے مقابلے میں آئے گا، اس کو نقصان پہنچائے گا، تو جس گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا وہ اس کو مروا دیتا، مار دیتا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرعون کے مظالم سے، فرعون کے ظلم سے نجات دی اور فرمایا کہ وہ یاد کرو وہ دن، یعنی وہ آزادی کا دن تھا۔ وہ کون سا دن تھا؟ آزادی کا دن، انڈیپینڈنس ڈے، آزادی کا دن تھا۔ اس آزادی کے دن کو یاد رکھو۔ پھر اب تک عیسائی اور یہودی اس دن عید مناتے ہیں، اور وہ دن تھا اتوار کا، اور وہ دن کون سا تھا؟ اتوار کا۔ جب بھی کوئی نعمت ہوئی تو اللہ رب العزت، قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ اس نعمت کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اللہ رب العزت مسلمانوں سے خطاب فرما رہا ہے، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ مسلمانوں اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی۔ تو یہ نعمت کو یاد کرنا، نعمت کو یاد کرنا، یہ ہمیں قرآن کی تعلیم ہے۔ یاد کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اس نعمت پر خود ذکر کرنا، زبان سے، دل میں ذکر کرنا، عمل کے ذریعے ذکر کرنا۔ اب اللہ کی نعمت بندے کے اوپر ہو، بندہ کمرے میں جا کر اس کا شکر ادا کرے، ذکر کرے، یاد کرے، عمل کے ذریعے، زبان کے ذریعے، دل میں۔ اگر وہ کمرے میں بیٹھ کر یاد کر رہا ہے تو وہ اس کا معاملہ ہے یا اللہ کا معاملہ ہے؟ یاد تو وہ کر رہا ہے۔ اب نعمت پر شکر بجا لانے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اس نعمت پر اللہ کا ذکر کرے، عمل کے ذریعے، زبان کے ذریعے، دل میں۔ وہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو خبر، باہر لوگوں کو خبر نہیں کہ یہ اس نعمت پر شکر بجا لا رہا ہے یا نہیں۔ یہ اس بندے کا معاملہ ہے یا اللہ کا معاملہ ہے؟ یہ اس بندے کا معاملہ ہے یا اللہ کا معاملہ ہے؟
ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ کمرے میں جا کر یا اکیلے دل میں اللہ کی نعمت پر شکر بجا لائے، ذکر کر کے عمل کے ذریعے یا دل میں زبان کے ذریعے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی نعمت کا جو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نعمت پر جب اس کی نعمت ملے تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرے زبان کے ذریعے، دل میں یا عمل کے ذریعے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کی نعمت کا خوب چرچا کرے۔ پہلے تنہائی میں اس بندے کا معاملہ ہے یا اللہ کا معاملہ ہے، اب حکم ہے کہ جب تم پر اللہ کی نعمت ہو تو پھر اس کا چرچا کیا کرو، اس کا کیا کیا کرو؟ چرچا کیا کرو۔ ذکر کرنے میں اور چرچا کرنے میں فرق یہ ہے، ذکر زبان سے کریں یا دل سے، یہ اللہ جانتا ہے، مخلوق نہیں جانتی۔ ایک طریقہ یہ ہے، شکر بجا لانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے ذکر کرنا، وہ اکیلے میں کرے، وہ بندہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے، یہ اس بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان ہے۔ ذکر خالق کے لیے کیا جاتا ہے اور چرچا مخلوق کے لیے کیا جاتا ہے، کہ لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ کی یہ نعمت پر خوشیاں منا رہا ہے، اس کا چرچا کر رہا ہے۔ ذکر اللہ کے لیے کیونکہ اللہ جانتا ہے، اور جو چرچا کرنا ہے وہ مخلوق کے لیے، وہ جھنڈیاں لگا کر، چراغاں کر کے، نعرے لگا کر، سیدی مرشدی یا نبی کے نعرے لگا کر، میلاد کے جلوس نکال کر، محافل کروا کے، نعتیں پڑھ کر، سپیکر میں نعتیں پڑھ کر، سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعرے لگا کر، گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر مصطفیٰ کریم کا ذکر کرے، جھنڈیاں لگائے۔ اب جو یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو جھنڈیاں لگا رہے ہیں، یہ جلوس نکال رہے ہیں، یہ ذکر اذکار کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں گلی گلی جا کر؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حبیب سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، ساری نعمتیں ملی مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ذکر کرے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کا چرچا کرے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اس نعمت کا چرچا کرے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جس دن نعمت ملے اس نعمت والے دن کو عید کے طور پر منائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور دعا فرما رہے ہیں، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما،
کھانے نازل فرما، دسترخوان نازل فرما، نعمت نازل فرما، اور اس کے جو اترنے کا دن ہو، جس دن وہ نعمت نازل ہو، وہ ہم پر آئے، نعمت ہمیں ملے تو ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی۔ جس دن وہ نعمت ملے اس دن کیا ہو؟ ہمارے لیے عید ہو جائے۔ جس دن عیسیٰ علیہ السلام، اب یہ جو انبیاء کے واقعات قرآن میں بیان فرمائے گئے، یہ اس لیے کہ امت محمدی اس سے فائدہ لیں، وہ بھی اس پر عمل کریں۔ اب جتنے بھی انبیاء کے اس میں واقعات ہیں، وہ اس لیے قرآن میں ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، ہمارے لیے اس میں سبق ہو، ہمارے لیے سبق ہے، اور ہم اس پر عمل کر کے یہ ہماری زندگیوں میں ہم شامل کریں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں اور کھانوں کی صورت میں نعمت نازل ہو، خوان اترے، تو پھر اس دن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اور ہمارے بعد آنے والے جو میری امتی ہیں ان کے لیے یہ عید کا دن ہو۔ جس دن نعمت ملے اس دن کو عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں تو اس دن جس دن نعمت ملے، خوان کی، دسترخوان کی، کھانوں کی نازل ہو اللہ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی قوم پر، تو وہ اس دن کو عید کا دن منائیں۔ اور جس دن وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور محبوب خدا اس کائنات میں تشریف لے کر آئیں، تو وہ تو ساری نعمتوں سے جو بڑی نعمتیں ہیں، نعمت عظمیٰ ہیں، جس سے سارے دنیا کو وہ نعمتیں عطا ہوئی، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن دنیا میں تشریف لے کر آئیں تو وہ عید کا دن کیوں نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں اور آقا علیہ السلام کے امتی ہیں، اور آقا علیہ السلام وہ نعمت عظمیٰ ہیں جن کی وجہ سے پوری کائنات کو باقی نعمتیں ملی۔ اب اس آیہ کریمہ کی طرف آ جائیں جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ جب تم پر اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو اس پر تم کیا کیا کرو؟ خوب خوشیاں منایا کرو۔ اب چوتھا طریقہ یہ ہے، پہلا طریقہ تھا ذکر کرنا، دوسرا تھا چرچا کرنا، تیسرا تھا جس دن نعمت ملے اس نعمت والے دن کو عید کے طور پر منانا، اور اب چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جس دن اللہ کا فضل اور رحمت ملے، یہ نعمت عظمیٰ ملے۔ اب اللہ کا فضل اور رحمت کون ہے؟ وہ مصطفیٰ کریم کی ذات اقدس ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تم پر اللہ نے
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں تم پر اپنا فضل اور رحمت فرمائی، اس پر کیا کیا کرو؟ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوب خوشیاں منایا کرو۔ اب خوشیاں کیسے منائیں؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں خوشی کیسے منائیں؟ آقا علیہ السلام جب یہ نماز کا حکم ہوا، نماز قائم کرو نماز قائم کرو، تو صحابہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز کا حکم آ گیا، قائم کرنے کا حکم آ گیا، اب اس کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے، تو وہ کیسے پڑھے؟ تو محبوب خدا، وجہ تخلیق کائنات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھا کرو، یعنی میری ادائیں دہراتے رہو جس طرح میں پڑھتا ہوں۔ اب ہمیں قیام کا طریقہ نہیں آتا تھا، رکوع کا نہیں طریقہ نہیں پتا تھا، سجود کا طریقہ نہیں آتا تھا، یہ ہمیں قرآن میں یہ طریقہ نہیں آیا نماز پڑھنے کا۔ طریقہ ہم نے کیسے سیکھا؟ یہ وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادائیں دے کر مصطفیٰ کریم کو نماز پڑھتے دیکھا، ایسے نماز پڑھی اور ہماری نمازیں ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس پر تم خوب خوشیاں منایا کرو۔ کس پر؟ جس دن نعمت عظمیٰ ملی، جس دن محبوب خدا ملے، جس دن محبوب خدا تشریف لائے، اس دن کیا کرو؟ اس دن خوب خوشیاں منایا کرو۔ اس دن جس دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اب ہمیں قرآن ملا مصطفیٰ کریم کا صدقہ، اسلام ملا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ، کعبہ ہونا ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کے سامنے جھکنا ہمیں اللہ کے حبیب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا، کعبے کے گرد چکر لگانے، حج کرنا، نماز پڑھنا، یہ سارے طریقے ہمیں کس نے سکھائے؟ اللہ کے حبیب نے۔ اور فرمایا کہ جس دن تمہیں فضل اور رحمت، اس دن خوب خوشیاں منایا کر، پوری زندگی سارا سال خوشیاں مناتے رہیں، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نعمت عظمیٰ نہیں۔ اگر آسمان سے خوان نازل ہو، اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو خوشیاں ملیں اور آل فرعون سے، قوم فرعون سے نجات ملے، اور بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا اس پر کہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا وہ دن عید ہوتا ہے جس دن خوان نازل ہو، اور جس دن امام الانبیاء تشریف لائیں، وہ کتنی برکت دن ہوگا، وہ کتنی برکتوں والا مہینہ ہوگا، وہ کتنی برکت والا دن ہے ربیع الاول۔ خوب خوشیاں منایا کرو، جھنڈیاں لگاؤ، درود پڑھو، میلاد کی محافل سجاؤ، اور پھر کیا حکم ہوا؟ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ پھر یہ سوال نہ کیا کرو کہ پیسے لگ رہے ہیں کسی اور جگہ خرچ کر دیں، بلکہ اس دن پیسے لگاؤ، رقم لگاؤ جس دن مصطفیٰ کریم کی خوشی کا دن، آمد کا دن ہے، اس دن چرچے کرو اور اس دن محافل سجاؤ، ذکر اذکار کرو، میلاد کی جلوس نکالو، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعرے لگاؤ، گلی گلی یا رسول اللہ کا ورد کرو، نغمے الاپتے رہو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے، گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے، میلاد کے جلوسوں کی شکل میں چراغاں کر کے، جھنڈیاں لگا کر خوشیاں منائیں، کیونکہ اس دن نعمت عظمیٰ ملی ہے ہمیں، جس نے ہمیں اللہ کا اللہ ہونا بتایا،
جن کا صدقہ اسلام ملا، جن کا صدقہ قرآن ملا. اور اس دن جس دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے وہ دن سب سے بڑا دن، خوشیوں والا دن. اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ نعمت ہے جس کا صدقہ باقی ساری نعمتیں عطا ہوئی. ایک اب اس میں ذکر کرنے سے لے کر میلاد کی محافل کروانے، گلیوں میں جلوس نکالنے اور گلی گلی کوچے کوچا نگر نگر سرکار کا ذکر کرنا، سارا انہی آیات میں ہے کہ اللہ کی نعمت پر اس کا ذکر بھی کریں، اس کا چرچا بھی کریں. اور جس دن نعمت ملے وہ عید والا دن ہوتا ہے، اس کو عید کے طور پر منائیں. اور پھر حکم یہ ہوا کہ جو تمہارے پاس مال ہے، وہ مال جو تم نے اپنے پاس اکٹھا کیا ہوا ہے، یہ وہ اکٹھا کرنا، اپنے پاس جمع کرنا. یہ جمع کرنے سے بہتر ہے کہ تم مصطفیٰ کریم کی خوشیوں میں لگا دو، میلاد کی خوشیوں میں لگائیں. جس دن نعمت عظمیٰ ملی اس دن لگائیں. ابو لہب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اس کی ایک لونڈی تھی سویبہ. اب لہب وہ ہے ایسا کافر جس کے بارے میں، جس کی وعید میں پوری ایک سورت نازل ہوئی. اب ایسا اسلام کا دشمن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی میں نبی سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کر، اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی میں، ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کرتا ہے تو اس کو اجر مل جاتا ہے. جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی تو اس نے سویبہ کو بھیجا. سویبہ نے واپس آ کر بھیجا، بتایا کہ آپ کے اے لہب تمہارے بھائی کے گھر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے. تو اس نے اس خوشی میں ان 2 انگلیوں سے اس کو اشارے سے کہا کہ تم آزاد ہو. اس کافر نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کر 2 انگلیوں سے اشارہ کیا اور اشارے سے ایسے اشارہ کیا کہ تم آزاد ہو. تو وہ جب مر گیا تو حضرت عباس جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا لہب کو اور اس سے پوچھا کہ بتا تیرا کیا حال ہے. اس نے کہا باقی تو ہر وقت آگ میں جلتا رہتا ہوں، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، دائیں بائیں ہر طرف آگ ہی آگ ہے، لیکن جس دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن آتا ہے، سوموار کا دن آتا ہے، اس دن میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے. اور صرف کمی نہیں کی جاتی بلکہ ان 2 انگلیوں سے، جن 2 انگلیوں سے میں نے اپنی لونڈی سویبہ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی میں آزاد کیا تھا، ان 2 انگلیوں سے دودھ اور پانی اور شہد نکلتا ہے جس سے میں سیراب ہو جاتا ہوں. اگر ایک کافر، اسلام دشمن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی میں اپنی ایک لونڈی کو آزاد کرے تو اس کو اجر مل جاتا ہے. اور جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہو، ساری زندگی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنے والا ہو، ساری زندگی درود و سلام کے نذرانے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے والا ہو، تو جب اس دنیا سے جائے گا پہلے تو قبر میں مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوگی.
پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ میلاد کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ سارے احباب جتنے بھی منہاج المصطفیٰ کے اس پیج سے لائیو دیکھ رہے ہیں، شہباز ساؤنڈ کی پیج سے، اور جتنے بھی منہاج المصطفیٰ کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، جہاں جہاں بھی محبت والے لوگ ہیں، سب اس مہینہ میں درود و سلام کے نذرانے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ بھیجیں، اور آقا علیہ السلام کی محبت میں ذکر بھی کریں، اس کا چرچا بھی کریں، محافل کی صورت میں، گلیوں میں، جلوس کی صورت میں، جھنڈیوں کی صورت میں، چراغاں کی صورت میں۔ جشن چراغاں تو ہمارے گاؤں میں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت صاحبزادہ سید حبیب اللہ مصطفیٰ شاہ صاحب ہمدانی آپ کو سلامت رکھے۔ یہ آپ نے یہاں پر اس گاؤں میں، اس علاقے میں جشن چراغاں کا سلسلہ شروع کیا، تو بڑھ چڑھ کر محافل میں حصہ لیں، اس کے انعقاد میں، اس کے جلوسوں میں شرکت کریں، اپنے بچوں کو لے کر جائیں اور محفل میلاد میں شرکت کریں، باوضو ہو کر جائیں، ادب کے ساتھ بیٹھیں محفل میں، کیونکہ جس محفل میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو تو اس پر رحمتی اور برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، قلب و باطن صاف ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ربیع الاول میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل سجانے کی، درود و سلام کے نذرانہ کثرت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی محبت میں زندگی عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب آپ سارے ہر مہینہ اس محفل میں آتے ہیں، جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اس درس میں شامل ہوتے ہیں، اللہ رب العزت آپ سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ شہباز ساؤنڈ والوں کو، انیس صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، اور یہ نوید حسینی صاحب ہر ماہانہ درس قرآن میں شامل ہوتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ اس بزم میں، اس محفل میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس درس قرآن میں آنا، اس کا سننا، اس پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامعہ مسجد منہاج المصطفیٰ کا کام شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ بہت جلد پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ انجینئرز سے جب جو 3D نقشہ جب آیا تو میں انجینئرز کے ساتھ ملا، میرے ساتھ صاحبزادہ سید انوار حسین شاہ صاحب ہمدانی آپ بھی تھے، اور جتنے بھی اور بھی دوست احباب، چودھری عتیق صاحب اور بھی دوست احباب تھے، چودھری عمر خالد اور بھی دوست انجینئر سے ملے، تو انہوں نے جو اس مسجد اور ادارے کی لاگت بتائی، اتنا خرچہ بتایا کہ اس دن کا جو مٹیریل کا ریٹ تھا اس کے مطابق 8.5 کروڑ روپیہ لاگت آئے گی۔ جتنے بھی احباب اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں مخیر حضرات، جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لگانے والے، خرچ کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت ان کو توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جامعہ مسجد منہاج المصطفیٰ اور ادارہ منہاج المصطفیٰ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔